بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر کچے دودھ کو کسی مریض کے کمرے میں کھلے برتن میں رکھا جائے تو اس کی بیماری کے جراثیم کچے دودھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے قبل دودھ میں تھوڑا سا مکھن ملا کر پی لیں۔ انشاءاللہ تعالی قبض دور ہو جائے گی۔ معدے کے لیے آب حیات ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد ایک چھوٹا چمچ شہد کھا لیں۔ بد ہضمی اور کھٹے ڈکار اور امراض معدے میں بے حد مفید ہے۔ اگر کسی کو زنگ آلود کیل یا گندگی میں پڑا کانٹا چھپ جائے تو سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا تمباکو حسب برداشت گرم کر کے پٹی کے ساتھ اس جگہ پر باندھ دیں۔ درد بھی ٹھیک، کیل کانٹے کا زہر بھی ختم ہو جائے گا۔ ہڈی جوڑنے کے لیے شنکرف رومی 1 تولہ، پھٹکڑی سفید 50 گرام، دونوں کو کھرل کر کے توے پر بریاں کر لیں اور سفوف بنا لیں اور 2 روٹی دن میں 3 بار نیم گرم دودھ سے استعمال کریں۔ کمزور بدن کو موٹا کرنے کے لیے بکری کا کچا دودھ یا اس میں پانی ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ 2-3 بار مسلسل استعمال کریں۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو روزانہ کم از کم 6 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ کمر میں درد عموماً ریڑھ کی ہڈی کے تناؤ اور کھچاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سے چھٹکارے کا آسان حل یہ ہے: خسخاس 100 گرام، مصری 100 گرام اور دودھ 1 گلاس۔ مصری کو باریک پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ مصری اور خسخاس کو مکس کر لیں۔ 1 گلاس دودھ کے ساتھ 2 چمچ چائے والے کھا لیں اور دن میں 2 بار اس کو استعمال کریں۔ 40 دن کے استعمال سے کمر درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ انگور کھانے سے جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ سر میں جوئیں پڑ جائیں تو ست پودینہ یعنی پودینے کا عرق صابن کے پانی میں حل کر کے سر میں ڈالیں اور سر کو خوب دھوئیں۔ دن میں 2-3 مرتبہ کر لینے سے انشاءاللہ سب جوئیں مر جائیں گی۔ اگر آپ اپنے کچن میں لال بیگ کا داخلہ بند کرنا چاہتے ہیں تو کچن کے کونوں میں بورک کا پاؤڈر چھڑک دیں۔ لاہوری نمک کی ڈالی چنے کے برابر منہ میں رکھ لیں اور اس کو چوسیں۔ دن میں چند بار ایسا کریں، بلغم خارج ہو جائے گی اور کھانسی ختم ہو جائے گی۔ چائے اگر زیادہ پک جائے تو وہ بد مزہ ہو جاتی ہے۔ ایسی چائے کو پھینکنے کی بجائے اس سے شیشے کے برتن صاف کریں۔ شیشے کے برتن میں گرم دودھ یا چائے ڈالنے سے پہلے اس میں 1 چمچ ڈال دیں تو وہ شیشے کا برتن نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا 1 پاؤں زمین پر رکھ دیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ گاجر، خوبانی، انگور اور پالک لیموں نظر تیز کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں ہے۔ اگر لیموں کا رس زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوون میں تھوڑا سا گرم کر لیں
یا پھر گرم پانی میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہیں۔ اگر فریج سے پھلوں اور سبزیوں کی بو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک لیموں کاٹ کر رکھ دیں یا پھر ایک عدد بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں۔ چینی، سوکھا دھنیا اور چھوٹی الائچی، ان تینوں کو ہم وزن لے کر اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں اور اس کی پھکی تیار کر لیں۔ یہ بہت مزیدار ہوتی ہے۔ دن میں 3 بار 1 چمچ کھا لیں۔ یہ کھانسی کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو یا پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو دہی میں اسبگول کا چھلکا شامل کر کے استعمال کریں۔ بار بار پیشاب تنگ کر رہا ہو تو 1 چھٹانگ بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو پیشاب بار بار آتا ہے، آپ 3 چیزیں لے لیں: کالے تل، اجوائن اور گڑ۔ ہم وزن لے لیں، کالے تل اور اجوائن کا سفوف بنا لیں اور اس میں گڑ شامل کر لیں۔ 6 گرام سوتے وقت لے لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ سردیوں میں پیشاب اگر بار بار آتا ہے تو مغز چلغوزہ 9 گرام اور مصری 6 گرام، ان دونوں اجزاء کو پیس کر کھا لیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔